پاک فوج الیکشن میں مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس. ملک غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے دہشت گردوں سے مکمل طاقت سے نمٹا جائے گا. دہشت گردوں کے سہولت کاروں حوصلہ افزائی کرنے والوں سے ریاست مکمل طاقت سے نمٹے گی. پڑوسی ملک میں ٹی ٹی پی اور دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی پر اظہار تشویش. ملکی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات کے خلاف ملکی خود مختاری کے دفاع کے عزم کا اعادہ. شہباز شریف نے کہا الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان نہ دینے کا فیصلہ حقائق پر مبنی تھا. پشاور ہائی کورٹ کا بلے کے حق میں فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر حملہ ہے. صوبے کی عدالت کیسے پورے ملک کا فیصلہ دے سکتی ہے؟ طرفداری کی بو آ رہی ہے. محسوس ہوتا ہے ترازو کو ایک لاڈلے کی طرف جھکایا جا رہا ہے. مریم نواز نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار پر حملہ ہے. قانون کے خلاف فیصلہ لاڈلے پن کا تازہ شاہکار ہے. عدالت کا فیصلہ الیکشن نہیں سلیکشن کی جیت ہے. تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر بیانات عدلیہ کے خلاف مہم قرار دے دیے. ترجمان پی ٹی آئی نے کہا عدلیہ پر حملوں کی تاریخ رکھنے والا گروہ پھر عدالتوں پر حملہ آور ہے. ان کے نامہ سیاہ میں سپریم کورٹ پر مسلح یلغار شامل ہے. عدل و انصاف پر فیصلے کرنے والے ججز ہمیشہ ان کے نشانے پر رہے. انتخابات لڑنے کی ہمت نہیں تو قوم سے معافی مانگ کر سیاست سے تائب ہو جائیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا عدالتی ماشاء اللہ کا تاثر مل رہا ہے. عدالت نے اپیل دائر کرائی اور انتخابات کا شیڈول جاری کرنے کا حکم دیا. عدالت کے حکم پر شیڈول دینے والے کو کیسے آزاد ادارہ سمجھے؟ 2 صوبے بدامنی کی زد میں ہیں. انتخابی مہم میں میرا ایک بھی کارکن زخمی یا شہید ہوا تو الیکشن کمیشن ذمہ دار ہوگا. بدامنی اور ٹھنڈ کی وجہ سے ٹرن آؤٹ نہیں ہوگا. لوگ نہیں نکل سکیں گے. اس ماحول میں جو الیکشن ہوگا اس کے نتائج پر کیا کہا جائے گا؟ ہماری شکایت میدان میں آ گئی. بڑے اس پر سوچیں. بلاول بھٹو نے کہا لاہور کو مزید آپشن دینے کے لیے وہاں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو چوتھی بار مسلط کیا جائے. بزدار کو مسلط کرنے والے کھلاڑی کو واپس نہیں آنے دیں گے. پیپلز پارٹی کے خلاف بننے والے کسی اتحاد کی کوئی فکر نہیں. 8 فروری کو سرپرائز دیں گے. کامیابی کے بعد 10 نکاتی منشور پر عمل کریں گے. کمیشن بنانے کے لیے موٹر وے اور میٹرو ملک کی قسمت نہیں. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سافر کیس کا ٹرائل روک دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 جنوری تک عبوری حکم جاری کر دیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس میں کہا یہ اوپن ٹرائل تو نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں کہ تم آ جاؤ تم آ جاؤ. سمجھتے کیوں نہیں کہ اوپن ٹرائل کیا ہوگا؟ کبھی کبھی اچھا بھلا کیس ہوتا ہے مگر خراب کر دیا جاتا ہے. 1-2 لوگوں یا خاندان کے افراد کی موجودگی سے بھی یہ بند کمرہ ٹرائل ہی رہے گا. سپریم کورٹ نے اس کیس میں اپنے فیصلے میں بھی مواد کو ناکافی قرار دیا. شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی نے محفوظ فیصلہ سنایا. دوران سماعت جج نے شاہ محمود قریشی کی ہتھکڑیاں کھولنے کا حکم دیا. شاہ محمود نے عدالت میں کہا 9 مئی کے کسی واقعے میں میرا کردار نہیں. راولپنڈی پنجاب میں موجود نہیں تھا. سابق وزیر خارجہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل. لاہور سمیت پنجاب بھر کے میدانی علاقوں میں دھند چھا گئی. موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے کوٹ مومن تک بند. M3 پر بھی شدید دھند. فیضپور سے درخانہ تک ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا. M4 شام کوٹ سے عبدالحکیم تک بند. M5 شیر شاہ سے اوت شریف تک بند. قومی شاہراہ پر بھی حد دینے کا متاثر. حکام کی شہریوں کو سفر کے دوران احتیاط کی ہدایت. ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 85 کروڑ ڈالر سے زائد کا اضافہ. ذخائر 7 ارب 75 کروڑ ڈالر سے زائد ہو گئے. زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر کی مالیت 12 ارب 85 کروڑ ڈالر سے زائد ریکارڈ. کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 9 کروڑ ڈالر سے زائد کے ذخائر موجود. کراچی کے علاقے اسکیم 45 میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. ہوائی فائرنگ سے ایک بچہ جاں بحق.
दूसरा जख्मी हो गया। हुक्काम के मुताबिक कब्जा माफिया के कारिंदों ने पथराव किया। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने मुतअद्दिद गैर कानूनी मकानात तोड़ डाली। कराची में रवा साल 6000 से ज्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए। कराची पुलिस चीफ ने कहा 50% से ज्यादा केसेस में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को 1 से 3 माह की सजा हुई। ऐसे भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े हैं जो 30 बार जेल गए। जुर्म करने वालों को 7 साल की सजा मिलेगी तो वो दोबारा जराइम नहीं करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आला महमूद खान डिफॉल्टर निकले। इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना न देने वालों की फहरिस्त जारी कर दी। तैमूर सलीम झगड़ा, शौकत यूसुफजई, इश्तियाक ओरमड़ा शामिल। नून लीग के नवाब शेर वसीर, अली गौहर बलोच, ताहिर जमील ने भी जुर्माने न दिए। इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग अफसरान को जुर्माने वसूल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को माजी पर माफी मांगने का मशवरा। कहा गलतियों को मानते हुए तौबा तौबा करनी चाहिए। फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया तो पीटीआई ने कहा इदारे आज़ाद हैं। शाह महमूद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। क्या शाह महमूद आज समझते हैं कि इदारे आज़ादी से काम कर रहे हैं? क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई ने सियासी इंतकाम से मुताल्लिक अपना मौक़िफ़ तब्दील किया? ज़ाती दुश्मनी पर नहीं उतरना चाहते। मुल्क से इंतकाम की पुरानी सियासत को ख़त्म करें। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि नवाज शरीफ प्लान के तहत किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने में दुश्वारी है। इलेक्शन प्रोसेस दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। साबिक चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। हमारी अभी किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। शेख रशीद की अपनी जमात है। पीटीआई हर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तहरीक इंसाफ के इल्जामात पर बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान बोल पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कागजात नामजदगी छीनने का काम बिला वजह किया जा रहा है। सबको मालूम है कागजात कहाँ छीने जा रहे हैं। सक्कर और लड़कानम ऐसे वाकयात नहीं हो रहे। जहाँ वाकयात हुए उनको जवाब देना चाहिए। सरबराह JUI बोले उम्मीदवारों के कागजात छीनना असूली तौर पर गलत है। पीटीआई के खिलाफ साजिश नहीं हो रही, उन्हें नुमाया किया जा रहा है। मईशत तबाह करने वालों को दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है। नवाज शरीफ की मानसहरा की नशिस्त NA 15 से कागजात नामजदगी मंजूर। बिलावल भुट्टो के लाहौर के हलका NA 127 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल से मुतालिक फैसला महफूज। NA 122 लाहौर से साबिक चेयरमैन पीटीआई के भी कागजात नामजदगी पर दायर एतराजात पर फैसला महफूज। फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया। साबिक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी एतराज़। NA 44 रियाई खान से अली अमीन गंडापुर के वालिद और अहलिया के कागजात नामजदगी मंजूर। हाफिज नईम के NA 250 कराची से कागजात नामजदगी दुरुस्त करा। कागजात की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने बतौर निगरान वजीर तैनाती के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। कहा फवाद हसन फवाद निजकारी के वजीर है, वो इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो ने कहा नून लीग PIA को बेचना नहीं खरीदना चाहती है। साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। नून लीग के लोगों से ये काम लिया जाएगा तो मतनाज़े होगा। एक जमात के लोग अब भी हुकूमत में नजर आ रहे हैं। इस जमात से आवाम की नफरतें बढ़ती जा रही हैं। निगरान सेटअप में नून लीग के लोगों को हटाना चाहिए। कोर कमांडर्स का माशी तरक्की के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इरादा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की भी हिमायत का इरादा। फोरम में स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी समेत गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों का भी जायजा लिया। कहा पाक फौज ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी।
پی ٹی آئی سمیت کسی سیاسی جماعت کے امیدوار کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم نہ کیا جائے، الیکشن کمیشن کی چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو ہدایت، کہا سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی جائے، پی ٹی آئی کی شکایت پر قانون کے مطابق شکایات دور کی جائے، امیدواروں کے تائید اور تجویز کنندہ کے بغیر رکاوٹ پیش یقینی بنانے کی ہدایت۔ کوہاٹ کے ریٹرننگ آفیسر کو ہٹانے کے فیصلے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 2 جنوری کو کیس سنے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے کوہاٹ کے ریٹرننگ آفیسر کو تبدیل کرنے کا حکم معطل کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں کاز لسٹ منسوخ، رجسٹرار سپریم کورٹ نے مقدمات کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس عطر معین اللہ پر مشتمل بینچ نے کیسز کی سماعت کرنا تھی، بینچ کی عدم دستیابی کی وجہ سے کاز لسٹ منسوخ کی گئی۔ تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہوگا؟ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس، ہائی کورٹ فیصلے سے متعلق آئندہ کی حکمت عملی پر غور۔ جہانگیر ترین نے کہا کسی جماعت کو انتخابی نشان دینا یا واپس لینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، انتخابی نشان کی بیساکھیوں سے ٹولی لنگڑی پارٹی کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا، یک طرفہ اور عجلت میں ہونے والے فیصلوں پر سخت تشویش ہے، ملکی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے رعایت کے مستحق نہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن پر حملہ اور پری پول ریگنگ ہے، سنگل بینچ کا فیصلہ الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا معاشرے میں فتنے اور انتشار کی کیفیت آ گئی ہے، ہمیں بنیادی اصولوں کی جانب لوٹ کر آنا ہوگا، وقت کے فتنے کے سامنے کھڑا ہونا ہی بقا ہے۔ قومی علماء کانفرنس سے خطاب میں مزید کہا پولیو کی جنگ ہم سب کی جنگ ہے، میری ذاتی نہیں، پولیو کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، صحت مند زندگی نئی نسل کا حق ہے، ذمہ داری ہماری ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی کے 41ویں کانوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے طلبہ میں تعلیمی اسناد اور میڈل تقسیم کیے۔ لاہور میں تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن روک دیا گیا، بلدیہ عظمیٰ لاہور کے مطابق ملازمین کی الیکشن ڈیوٹی اور ٹریننگ کے باعث آپریشن روکا گیا۔ ایک ہفتے کے دوران 903 دکانیں سیل اور 30 ٹرک سامان ضبط کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے دہشت گردی کے فروغ میں ملوث ہونے کا انکشاف، سی ٹی ڈی نے 3000 اکاؤنٹس کی تفصیل پی ٹی اے اور ایف آئی اے کو دے دی۔ دستاویز کے مطابق پی ٹی اے نے 2500 سے زائد اکاؤنٹس بلاک کیے، 77 آن لائن اسلحہ ڈیلرز بھی شامل۔ شیخ رشید کا 3 کی بجائے 1 نشست سے الیکشن لڑنے کا اعلان، کہا این56 راولپنڈی سے قلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑوں گا۔ شیخ راشد شفیق این57 سے انتخابات لڑیں گے، آئین اور امن سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی ناصر شاہ نے کہا سندھ میں قومی اسمبلی کی 50 سے زائد نشستیں جیتیں گے، بلوچستان میں سب سے زیادہ سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہوں گی، جنوبی پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہوگی، خیبر پختونخوا میں بھی سیٹیں نکالیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں ایمرجنسی سروسز اکیڈمی کے دورہ، کہا اکیڈمی میں 24,000 جوانوں کو تربیت دی جا چکی ہے، ہمیں 1122 پر فخر ہے۔ خیبر پختونخوا کی جیلوں میں قیدیوں کے بینک اکاؤنٹس کھولنے کا فیصلہ، حکام کے مطابق قیدی جیل کے اندر قائم چھوٹے کارخانوں میں مزدوری کر سکیں گے، مزدوری کر کے اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں گے۔
जनवरी में बारिश का इम्कान कम, खुश्क सर्दी में मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। लाहौर रिंग रोड पर टोल टैक्स में 20% इजाफा। रिंग रोड पर टोल टैक्स 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया। इलेक्शन में सिर्फ 41 दिन बाकी, 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगली वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। डोनाल्ड ट्रंप रियासत मिशिगन से इलेक्शन लड़ सकेंगे। अदालत ने ट्रंप का नाम इंतखाबी बैलेट से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का नाम बैलेट से हटाने का हुक्म किया था।